امام شاطبی کی الاعتصام میں ہے اور امام نے حزم کی الاحکام میں صحیح سند کے ساتھ امام مالک رضی اللہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو نیا ہے، جو بات کی ایجاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، صحابہ کے دور کا نہیں ہے، فقد زعم ان محمدًا، اور اس کام کو اگر کوئی جائز اور اچھا اور درست سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی، معاذ اللہ۔ کیوں؟ اللہ فرماتے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ پھر نبی علیہ السلام کی جانے کے بعد کسی مسئلے کو دین سمجھنا یہ ایسے ہی ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک بات۔ پھر فرماتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں دین نہیں تھا وہ اب دین ہو سکتا؟ دین وہی ہے جسے اللہ نے مکمل کیا، رسول اللہ نے سکھلایا، صحابہ کرام نے سیکھا، اس کے علاوہ بعد کی کوئی بھی ایجاد ہو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 50 میں واضح اعلان فرما دیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جس نے خواہشات کی پیروی کی اللہ کی ہدایت کے بغیر۔ اللہ کی ہدایات کے علاوہ اگر کسی چیز کی پیروی کی جائے، وہ کسی کا قول، کسی کا فعل، ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن وہ دین بن سکتا؟ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جسے اللہ کی ہدایت کے علاوہ، تو اللہ کی ہدایات کہاں ملیں گی؟ اللہ کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مبارک طریقے۔ یہ ایسا مسئلہ، یہ ایسا پوائنٹ ہے، کوئی بھی ادنا سا مسلمان، معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا اس سے اختلاف کر سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں جی دین نبی علیہ السلام نے نہیں پورا کیا، فلاں حضرت نے بھی دین پورا کیا، جناب فلاں شخصیت کے اوپر بھی اللہ کے پاس سے دین آیا۔ اگر آیا تو ختم نبوت ختم ہو جاتی، وحی کا سلسلہ منقطع، دروازے بند ہو چکے، نبوت ختم ہو چکی۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، بتلایا، قرآن کی صورت میں آیا، سنت کی صورت میں آیا، وہی دین ہے رہتی دنیا تک۔ اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہو سکتی، کار ثواب نہیں ہو سکتا، کار خیر نہیں ہو سکتا، محبت عقیدت نذرانہ نہیں ہو سکتا۔